إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في موضع آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. محترم و مکرم اور میرے دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین عزت ماں و بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تنہا اکیلا معبود برحق ہے، اور وہی رزاق ہے، وہی غفار ہے، وہی غفور ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہمارے دعاؤں کو سننے والا اور شفا دینے والا، موت دینے والا اور پھر دوبارہ قیامت کے دن اٹھانے والا، وہی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخر نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو، رب کے کلام کو، قرآن مجید کو، توحید کو ہم اور آپ تک پہنچایا ہے، ہر طرح کے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، یہاں تک کہ طائف کے منظر کو برداشت کرتے ہوئے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آئیے ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کریمہ کو میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو رکھ کر میں آپ کے سامنے سنت کا معنی و مفہوم اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے بدعات کے نقصانات کیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا قرآن و سنت کے روشنی میں۔ دعا ہے رب العالمین سے مجھے حق بات کہنے اور آپ تمام کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کے بعد اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، سب سے پہلے سنت کے فوائد کو جاننے سے پہلے سنت کیا چیز ہے، سنت کہتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کو جانیں گے۔
سنت کہتے ہیں السنت لغت میں طریقہ، اور چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اصطلاحی تعریف اگر دیکھا جائے علماء نے مختلف سنت کی تعریف کو بیان کیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے مختصر اور آسان سے مثال کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے بیان کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ما اسر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نسبت کی جائے قول کے ذریعے سے۔ قول یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کے اپنے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، یعنی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد قول، اس کے بعد اور فعلی سنت۔ فعلی سنت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، کر کے لوگوں کو صحابہ کو بتلایا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تیسرے خلیفہ ہے، اور ایک مرتبہ عثمان بن عفان نے وضو کا پانی منگوایا اور انہوں نے وضو کر کے بتلایا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر وضو کر کے بتلایا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جس طریقے سے وضو کیا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے تقریری کسے کہتے ہیں؟ تقریری یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قول فعل عمل یا کسی بھی طریقے کا قول فعل عمل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھ کر خاموش رہے اور اس چیز کو منع اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، اس کو تقریری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص فجر کی نماز کے بعد سنت کو ادا کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ صلاۃ الصبح رکعتان، فجر کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر سے پہلے میں نے 2 رکعت سنت کو ادا نہیں کیا تھا، لیکن میں اب اس فجر کی 2 رکعت سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس کو یہ تقریری کہتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص فجر سے پہلے 2 رکعت سنت کو ادا نہیں کر پاتا ہے، کسی وجہ سے تاخیر سے آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فجر کے فرض نماز کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت سنت کو دہرا لینا چاہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سنت کا معنی و مفہوم کو مختلف طریقے سے مثال کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو آئیے اس کے فائدہ کیا ہے، یعنی جب بندہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے کیا فائدہ ہے۔ تو آئیے قرآن و سنت کے روشنی میں جانتے ہیں۔ پہلی چیز، جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول کی بات کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بندے کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے کہا کہ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری ہی اتباع کرنا، میری ہی پیروی کرنا۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول کی بات مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے اس کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ رسول کی اطاعت کر رہا ہے، گویا کہ وہ اس کے گناہوں کا اللہ رب العالمین، پہلے تو چیز ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی بات مانیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طریقے سے جو بندہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، اپنے بندے میں سے اپنے نبی کی اطاعت کرنے والے بندوں پر اللہ رب العالمین رحمت اللہ رب العالمین اس پر نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا، تم پر رحم کرے گا۔ تو پتا چلا کہ اس آیت کریمہ سے جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ساتھ ہی ساتھ رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول کی پیروی کرتا ہے، لعلکم ترحمون، اللہ رب العالمین اس پر رحمت کی بارش کو برساتا ہے، رحمت اس پر نازل کرتا ہے، سکونت اس پر نازل کرتا ہے۔ ہمارا آپ گنہگار ہے، ہم پریشان حال ہے، ہمارا آپ کو ایسے حالات میں ایسے مصیبتوں میں اختلافی مسائل میں ہمارا آپ صرف اور صرف اللہ کی بات مانے اور رسول کی اتباع کرے اور صحابہ کے منہج پر چلے، صحابہ جس طریقے سے زندگی گزارے ہیں اس طریقے سے ہمارا آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور ہمارا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے تمام پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اطاعت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو نعمتوں سے نوازے گا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نعمت یافتہ لوگوں میں انہیں شمار کرے گا، نبیین میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں، نیک لوگوں میں اللہ رب العالمین ان کو شامل کرے گا۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، والرسول اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اور ان لوگوں کو نیک اور نعمتوں والے یافتہ لوگوں کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا۔ کون کون نعمتیں والے لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا من النبیین، نبیین میں سے، انبیاء میں سے، والصدیقین اور صدیقین یعنی سچے لوگوں کے ساتھ، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور یعنی جو لوگ نیک و صالح ہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اٹھائے گا اور کہا کہ وَحُسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہی لوگ بہترین لوگ ہیں اور یہی لوگ اچھے لوگ ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کن 5 لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ ایک تو چیز ہے کہ صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھائے گا اور شہیدوں کے ساتھ، اللہ کے راہ میں جو شہید ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور جو نیک لوگ ہیں جو دنیا میں نیک وکار کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اور آپ اٹھنا چاہتا ہے کل قیامت کے دن، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اور آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی بات مانے، رسول کی بات مانے، اللہ کی فرما برداری کرے، رسول کی فرما برداری ہم اور آپ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اتباع کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ہمیشہ زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اس کی زندگی گزری تو گویا کہ یہ شخص جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے کی امت
جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے انکار کرنے والے، سوائے انکار کرنے والے، نافرمان کرنے والے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، قالوا یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کر سکتے ہیں، کون انکار کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو شخص میری اطاعت کرے گا، جو شخص میری بات مانے گا، جو شخص میری فرما برداری کرے گا، زندگی بھر میری فرما برداری کرے گا، یدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا، پوری زندگی اس کی نافرمانی میں زندگی گزری ہوگی، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ومن ابا، یہی لوگ جو انکار کریں گے، اور کہا کہ اور یہ نافرمان لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ حتی الامکان جتنا ہو سکے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، دن میں اٹھتے سوتے چلتے پھرتے تمام ہر حالت میں اللہ کی بات مانے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ کو نام لے کر یاد کرے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی جس طریقے سے چلا کرتے تھے، اللہ کے نبی جس طریقے سے زندگی سویا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھایا کرتے تھے، اس طریقے سے ہمارا زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھا کرتے ہیں، اس طریقے سے ہمارا آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہمارا آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اب میں آپ کے سامنے، اب یہاں تک میں نے آپ کے سامنے جو سنت کے فوائد کو میں نے ذکر کیا ہے، سنت کے فضیلت کیا ہے، سنت کا معنی مفہوم اور اس کے فضائل کو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو اب آئیے بدعات کہتے ہیں کس کو؟ بدعات کہتے ہیں، بدعات لغوی طور پر کسی چیز کا ایسے طریقے سے ایجاد کرنا، کسی طریقے سے ایسی چیز کو ایجاد کرنا جو شریعت میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کے لیے کوئی مثال نہیں ملتا ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف یوں ہے کہ اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، کوئی نئی چیز گھڑنا جو نہ تو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، نہ تو قرآن میں ثابت ہے، نہ احادیث میں ثابت ہے، ایسی چیزوں کو گھڑنا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابہ کے منہج پر وہ طریقہ نہ ہو، یہ بدعات ہے اور یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی ہمارا آپ کو جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے مکمل دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل طور پر میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ان لوگوں پر رد ہے جو دین میں نئے چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، جو دین سے ثابت نہ ہو، قرآن اور سنت پر ثابت نہ ہو، حالانکہ یہ دین اسلام پہلے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے مکمل طور پر دین کو مکمل کر دیا ہے، لیکن آج اب کے بعد کوئی دین میں کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا ہے۔ دین میں تمہارے لیے اور میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، اب کے بعد کوئی دین میں کوئی چیز ایجاد کر نہیں سکتا ہے، چاہے کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو۔ آج ہمارا آپ جانتے ہیں، آج ہمارا جس دن سے گزر رہے ہیں، جس مہینے سے گزر رہے ہیں، ہمارا آپ جانتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں، آج کے سوسائٹی میں دین میں کئی چیزیں ایجاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام نے ہر مہینہ، ہر دن، کوئی ایسا مہینہ نہیں باقی ہے، کوئی ایسا دن باقی نہیں ہے کہ جس میں کوئی چیز ایجاد نہ ہو۔ ہر کوئی شخص، رجب کا مہینہ آتا ہے، رجب کے مہینے میں کنڈے اور اسی طریقے سے اچھے طریقے سے پکایا جاتا ہے، دین میں نئی چیز کو ایجاد کر دیا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کے نام پر، اور اللہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ
یہ بہت بڑے عالم دین گزرے اور انہیں اہل سنہ والجماع کہا جاتا ہے، اہل حدیث کے امام تھے، عقیدے کے امام تھے۔ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے نام پر کنڈے بنائے جاتے ہیں، رجب منائے جاتے ہیں۔ یہ کسی بھی طریقے سے ایجاد کرنا کسی بھی طریقے سے نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ ربیع الاول کے مہینے میں جب 12 ربیع آتا ہے عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ تو احادیث سے ثابت ہے۔ لوگ قرآن سے ثابت دیتے ہیں، لوگ قرآن سے دلیل دیتے ہیں، لیکن وہ دلیل من گھڑت ہے، حالانکہ دلیل کچھ اور رہتا ہے، دلیل کچھ اور رہتا ہے، اور یہ لوگ اپنے طرف سے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اور اس آیت کو کسی اور جگہ عید میلاد النبی کی جگہ کو فٹ کرتے ہیں۔ نہ تو کسی قرآن سے ثابت ہے نہ تو احادیث سے کوئی چیز ثابت ہے۔ ہمارا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے تعلق سے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی نے پیدا ہوئے، اور اس مہینے کے پیدا ہونے کے تعلق سے اس مہینے میں اللہ کے نبی نے پیدا ہوئے، لیکن کس دن پیدا ہوئے کس دن نہیں، اس تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور خود بریلوی علماء کے درمیان اختلاف ہے، خود تبلیغی جماعت اور اسی طریقے سے جو عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے درمیان یہ اختلافات ہے کہ اللہ کے نبی کس دن پیدا ہوئے۔ راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق اور صحیح حدیث کے روشنی میں اگر دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول پیر کے دن کو ہے۔ لیکن ہم یہاں رک کر ہم یہ سوچیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر خوشی منا سکتے ہیں؟ اگر ہمارا آپ ہمارے والدین میں سے، ہمارے رشتہ دار میں سے، ہمارے بھائی بہنوں میں سے کوئی اگر انتقال کر جائے، کیا ہم ان کے مرنے پر خوشیاں منائے دیں گے؟ کیا ہم ان کے مرنے پر ماتم منائیں گے؟ نہیں منائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے وفات پر یہ لوگ جشن منا رہے ہیں، اور سڑکوں کو بند کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے ضرورت ہے بچنا، اور ان چیزوں کو لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو ایسے چیزوں سے دور کرنا۔ ہمارا آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے بیانات کو سننے سے بھی پرہیز کرنا ہے، ان لوگوں کے بیانات کو ہرگز نہ سنیں۔ میرے بھائیوں، جب بندہ بدعتی میں اختیار کرتا ہے، بدعات میں ملوث ہوتا ہے، بدعات میں خرافات کو ایجاد کرتا ہے، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ قرآن و سنت میں کئی اس کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے۔ میں بس ان کے نقصانات میں سے کچھ بعض ایسے نقصانات کو بیان کروں گا جس کو جب بندہ بدعات کو اختیار کرتا ہے تو اس کے دین پر اثر کرتا ہے، اس کے اعمال پر اثر ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ بدعات گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی ہمارا کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اور بسا اوقات بدعات میں ایسے نئی چیزیں ہیں جو بسا اوقات یہ بدعات ہمارا کو شرک تک لے جاتے ہیں۔ ہمارا آپ جانتے ہیں عبد القادر جیلانی رحم اللہ، جن کو دستگیر کے نام سے جانا جاتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اور یہ عبد القادر جیلانی ہمارے اور آپ کی طرح ایک انسان تھے، اللہ کے نبی اور اسی طریقے سے صحابہ، تابعین، طبع تابعین کے بعد کئی عرصے کے بعد ان کی پیدائش ہے، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو دستگیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے برابر ان کو کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے برابر ان کو عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو کھڑا جاتا ہے، برابر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہمارا آپ کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمارا آپ کو اس سے بھی بچنا چاہیے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب بندہ بدعات کو اختیار کرتا ہے، بدعات کو اپناتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے سے گریز کرتا ہے، حق اور باطل میں حق اور باطل دونوں چیزوں کو خلط ملط کرتا ہے، ایسی چیزوں سے بھی ہمارا پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ بدعتی کہتا ہے، اور بدعتی جب بدعات میں اختیار کرتا ہے، جب بدعتی کو اختیار کرتا ہے تو بس اوقات نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیانت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خیانت کیا ہے، دین کو مکمل طور پر اللہ کے نبی نے نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات
دن رات اللہ کے نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی جو ہمارا آپ کے لیے ہر وقت ہر لمحہ ہمارے لیے قربان دیے، ہمارے لیے انہوں نے مار کھائے، گالیاں سہیں. طائف کے منظر کو آپ دیکھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو پتا چلا کہ ہمارے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے دل نرم پڑ جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیں. اور اسی طریقے سے یہ گمراہی، یہ جہنم کا راستہ ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی یہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی ہمارا آپ کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس سے بھی ہمارا پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حوض کوثر، ہمارا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ہم اور آپ حوض کوثر کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہارے آگے چل کر حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارا انتظار کرتا رہوں گا. تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو روک دے گا. اللہ رب العالمین ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو روک دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے. اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے کہلوائے گا. اللہ رب العالمین کہے گا، تو کیا آپ نہیں جانتے، آپ ان تعلق سے نہیں جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی لا تدری ما احدث بعدک، آپ ان تعلق سے نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد کیا کیا دین میں کیا کیا نئی چیز انہوں نے ایجاد کیے ہیں، دین میں کیا کیا نئی چیز ایجاد کیے ہیں، آپ اس تعلق سے نہیں جانتے ہیں. اور حوض کوثر ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو نیک رہتے ہیں، متقی رہتے ہیں، نمازی رہتے ہیں، اللہ اور رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن حوض کوثر نصیب ہوگا، اور ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا. حوض کوثر ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا جو بدعتی میں مبتلا ہوتا ہے. اس کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے کسی اور کے چکر میں لگ جاتا ہے، کسی اور کے لوگوں میں بہکاووں میں آ جاتا ہے، اور اپنے زندگی کو پوری زندگی تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے، اور کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو جھکاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں، ہم میں سے تمام کے تمام چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا آپ کو حوض کوثر جیسی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے. تو ہمارا آپ کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے. اللہ کے نبی خلاصہ کلام یہ ہے، پورے باتوں کا خلاصہ، پورے باتوں کا نچوڑ یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا تھا. اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کئی چیزیں نصیحت کی، کئی چیزیں، اور یہاں تک عورتوں کے حقوق کو بیان کیا، جانوروں کے حقوق کو بیان کیا، اور اللہ کے حقوق کو بیان کیا. اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے آخری میں کہا کہ میں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوط سے تھامے رہو گے، اگر تم اس کو مکمل طور پر اس پر عمل کرو گے، اگر تم مکمل طور پر اس کے قرآن اور حدیث کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ہے، اس کے بعد وہ سنتی، میری سنت ہے، یعنی احادیث ہے. قرآن اور حدیث، جب بندہ ان دو چیزوں پر عمل کرتا ہے، ان دو چیزوں پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، ان دو چیزوں کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کبھی بھی ہم اور آپ گمراہی کے راستے پر نہیں چل سکتے ہیں، کبھی بھی ہم آپ گمراہی کے راہ کو اختیار نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ ہمارا آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے، بلکہ ہمارا آپ اللہ کے صالحین میں سے بن جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں میں، اللہ کے نیک صالح بندوں میں ہمارا آپ شامل ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو صالحین میں، شہداء میں، صدیقین میں اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو اٹھائے گا. اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو،
اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو اور اپنے ماں باپ کو اللہ کی سنت کو بتائے۔ اللہ کی سنت کیا ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ان دو چیزوں کو ہم اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتانے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور احادیث میں جو چیزیں ہم اور آپ کو بتائے گئے ہیں اللہ ہم اور آپ کو اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اور آپ کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے، مرتے دم تک توحید کو اپنانے اور ہماری وفات توحید پر ہو، اور ہم اور آپ کو نمازوں کا اہتمام، نمازوں کا پابند بنائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، جو بھی رشتہ دار ہو، چاہے بہنیں ہو، چاہے ماں باپ ہو، جو بھی رشتہ بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت کر دیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے اور ان کی مغفرت فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ انہیں مقام عطا فرما دے، اور مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی اللہ حفاظت فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی، کسی بھی طریقے سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔